اچھا، کچھ سوالات براہ راست عوام کی طرف سے کہ عمران خان صاحب جس عرصے میں اسٹرگل کر رہے تھے وزیر اعظم بننے سے پہلے تک، پارٹی کے عہدیداران جو اب وزراء یا مشیر وغیرہ کسی نہ کسی عہدے پر موجود ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، تو خان صاحب کے جو نظریات تھے کہ عام آدمی کی براہ راست رسائی حضرت عمر فاروق کے دور کی مثالیں دی جاتی تھی کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو عمر جواب دہ ہے۔ دوسری بات کہ جس مقتول کا قاتل نامعلوم ہو اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے۔ 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں پیٹ پاکستان عوامی تحریک، ان کے لوگوں کی قربانیاں، بالخصوص 30 اگست کی رات کی جو ان کی قربانیاں ہیں وہ انہیں نظر انداز کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے کچھ ورکر حضرات ایسے ہیں جو مسلک کی یا پارٹی کے اختلاف کی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، وہ الگ رویہ۔ پیٹ کا جو معاملہ ہے، ماڈل ٹاؤن کا جو ثانیہ ہوا ہے، اس معاملے پر حکومت کی کوئی لائن آف ایکشن نظر نہیں آ رہی۔ عام لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب دینے کو براہ راست کوئی تیار نہیں ہے۔ نمبر 2، خان صاحب نے اسمبلی کے ابتدائی سیشن میں یہ کہا تھا کہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ جو ہے مہینے میں ایک مرتبہ عوام کے براہ راست مسائل کو پیش کروں گا، ان کو ایڈریس کروں گا، ان کو جوابات دوں گا۔ اس 1 یا 2 سیشن کے بعد وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ ہم حکومتی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ حوالے سے گفتگو ضرور رہی، لیکن پاکستان سٹیزن پورٹل جو ہے اس کا قیام سامنے عمل میں آیا، اسے پورٹل جو سامنے آئی، اول تو اسے اتنا کمپلیکیٹڈ بنایا گیا کہ پورے پاکستان کا سسٹم اس میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 2، سندھ کی سطح پہ اگر ہم بات کریں، ہم چونکہ سندھ میں بیٹھے ہیں، پاکستان سٹیزن پورٹل کا سندھ میں کوئی عمل دخل بالکل موجود نہیں ہے۔ ہر وہ عام آدمی جسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب کے نعرے اور ویژن کے مطابق حکمران وقت کا حکمران اس سے جواب طلب کر سکتا ہے کہ عمر فاروق سے سوال کیا گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ یہ آپ کا کرتا، آپ کا قد زیادہ ہے، آپ اتنے کپڑے میں تو آپ کا کرتا نہیں بن سکتا۔ تو یہ چونکہ آپ ایک آئیڈیل سچویشن میں آپ نے عوام کو مبتلا کیا، 20-22 سال 25 سال 23 سال کی اسٹرگل تھی، آپ نے ایک ہوپ کریٹ کی، ایک امید لوگوں کو دلائی، تو اس امید کے جواب میں سوال بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ ان سوالات کو ٹیکل کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے جوابات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پاکستان جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، سندھ کی سطح پہ، کراچی کی سطح پہ، میں اوور آل پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں، بالخصوص کراچی کی بات کر رہا ہوں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ کوئی مسائل انہیں اگر ٹیگ کیے جاتے ہیں، ان کا رسپانس نیل ہوتا ہے، زیرو، بلکہ زیرو سے بھی اگر نیچے کی ریٹنگ جاتی ہے تو اس میں ریٹنگ بات ہوگی، کوئی فیس کرنے والا نہیں ہے۔ جو ٹیم ممبرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی کی خبر کو لگا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ پریس ڈپارٹمنٹ بن گیا، پریس ریلیز آئی، اس کو اٹھا کے ویڈیو بنا دیا، ڈیزائن بنا کے چلا دیا۔ میں خود اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں تو میں وہ سسٹم بہتر سمجھتا ہوں، بلکہ آپ ہمارے ہیڈ بھی رہیں تو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ عام آدمی کا مسئلہ، عام آدمی کو جو براہ راست مسائل ہیں، بالخصوص کوئی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، پرائس لسٹ کنٹرول کمیٹیاں وہ غائب، کیا یہ سمجھ لیا جائے یا قبول کر لیا جائے کہ سندھ کی عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے بعد زیرو پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ 18ویں ترمیم کا جھنجھنا تو ضرور بجایا جاتا ہے، لیکن عوام کے براہ راست مسائل کو کون دیکھے گا؟ عوام کے براہ راست مسائل کو میں آپ کی بات کو بالکل ایگری کرتا ہوں، اس میں کوئی ہیلا بہانا نہیں کہ عوام کے براہ راست مسائل میں وعدہ کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے وہ پورا کرنا۔ اب اس میں اس پہ کوئی آرگیومنٹ نہیں سن رہا، میں اس پہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو رہا، چھوٹی سی میرا ایکسپریشن ہے وہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ میں کوشش کریں۔ لیکن میں خان صاحب جب تک ہکتے ہیں، جب تک ایک آواز بلند کر رہے ہیں، جب تک ان کا اور میرا ایک کیمسٹری میچ ہو رہی ہے، ان کا میرا ویژن میچ ہو رہا ہے، یا میں ان کا ویژن جہاں تک میچ کر پا رہا ہوں، تب تک میں کے ساتھ جہاں میں دیکھوں گا کہ کرپشن اور بدعنوانیاں اور اللہ تعالیٰ کرے آپ کا مس مینجمنٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں،
تو میں بھی آواز ان کے خلاف ترنت، یا کوئی منسٹر ہوا یا کوئی مشین ہوا۔ اس وقت دیکھیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو اس سے ایک دن پہلے ایک پارٹی چیئرمین تھے، اس کے بعد وہ فوری طور پہ 22 ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے وہاں سے۔ اس وقت انہوں نے جو بیسکلی ایک عمران خان صاحب کے ویژنس تھے کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز کے سسٹم بناؤں گا، ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ہوگا، جس کے لیے آپ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، اس وقت جو یہ آپ بھی ایگری کریں گے اور میں کہہ رہا ہوں یہ سارے لوگ ایگری کریں گے کہ پاکستان عمران خان صاحب کو ایسے ملا کہ ایک ٹرک ڈرائیور نے ٹرک ایک نالے میں پھنسا دیا، نہ وہ نکلنے والا ہے نہ وہ کہیں مڑ سکتا ہے۔ اگر تم کو عمران خان صاحب اس کو موڑ کے دوسری سائڈ سے نکالنا شروع کرتے تو یہاں سے صافی کافی شور مچانا شروع کر دیں گے، عمران خان صاحب نے یوں کر دے گی یوں کر دے گی۔ اب وہ ٹرک نکل نہیں پا رہا، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا انجن فارغ ہے، اس کے ٹائرس فارغ ہے، ٹھیک ہے، اس کا کنڈکٹر بھی فارغ ہے، بلکہ کلچ پلیٹوں کا ذکر زیادہ پہلے کلیکٹر کا بالکل ہی فارغ ہوں تو بندے چلے گئے۔ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں 2 سال دیے آپ کو، 2 سال نہیں دیے میری جان۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدھا سال بلکہ آدھے سال سے زیادہ تو آپ نے پینڈیمک میں گزار دیا، ایک وہ وبا آپ کے اوپر جو جنگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ایک انڈیا اگر اللہ نہ کرے، انڈیا اگر کرے بنے، اللہ کرے بنے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا، انڈیا اگر ہمارے اوپر اٹیک کرے گا تو وی ول بی ویل پریپیئرڈ آف دا اینیمی۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرف سے نہیں آنا ہے۔ یہ جو پینڈیمک تھا، یہ جو وائرس تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کر رہا ہے، آپ کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، ہوا میں ہے، میرے موبائل پہ ہے، کیا ہے۔ اس پینڈیمک سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک جگہ رہ کے وہ کیا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے فائٹ کی اس صورتحال میں کہ آج پورے پاکستان، پوری دنیا کے ممالک کہہ رہے ہیں کہ وائرس سے لوگ اتنے نہیں مرتے جتنے غربت سے لوگ مر جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس غریبوں کو پہلے ہی وہ کیا ہے۔ اچھا پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلاتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے وزیر اعظم صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر مہینے عوام کے ایشوز کو عوام سے براہ راست بات کریں گے، عوام کے ایشوز کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں عوام کے ایشوز آلریڈی ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن جو امید ایک لگا کے لوگوں نے، یا عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس کی سب سے مین ریزن یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے خود کوئی سافٹ ویئر اپنے لیپ ٹاپ پہ انسٹال کر کے لوگوں سے بات نہیں کرنی، دیر آر ٹیمز، ان ٹیمز نے کام کرنا، ٹھیک ہے۔ ان ٹیمز میں شاید ابھی تک وہ ٹیم سامنے نہیں آئی ہے، وہ شاید وہ ٹیم بلڈر نہیں ہو سکی۔ میں اپنی طرف سے آفر کرتا ہوں کہ میں وہ والنٹیئرلی کام کرنے کے تیار ہوں، جس میں خان صاحب جو ہیں وہ لائیو لوگوں سے بات کریں، ان کو رسپانسز دیں۔ ابھی ڈاکٹر عارف علی کا کیا ہے سیشن، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہم نے یہ ایک نہیں، عادل انصاری میں نے ہم نے مل کے سیشن کیا، اور مین کریڈٹ دوست عادل انصاری، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ بٹ اس وقت پرابلم کیا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ پرابلمس اور مسائل ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ جب تک اگر ان مسائل کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کو حل نہیں کریں گے نا، تب تک عوام کے سامنے آنا چاہیے، لیکن عوام کے سامنے آنے کا فائدہ ہے، عوام سے ڈسکس کرنے کی چیز فائدہ ہے۔ پہلے وہ مسائل حل ہوں جو اب آپ چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں، بڑا شور مچا ہوا ہے کہ بلاول زرداری صاحب نے اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے ایس ایچ آئی سلوٹ سید غنی صاحب، جو کام عامر خان نے ایم میں کیا وہ اس وقت پیپلز پارٹی میں کر رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے ایک ایف آئی کی رپورٹ پکڑا دی تھی اور وہ بڑی لہرا کے جو ہے نا بلاول زرداری نے پروف کی۔ ایکچولی وہ جو ایف آئی کی رپورٹ تھی وہ ایک چارج شیٹ تھی ان کے والد کے خلاف، آصف زرداری وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی، تو بعد میں جب ان کو پتہ چلا یار ہم نے اپنے پیر پہ گلاڑا مار دیا تو میں شیئر کرنا شروع، اور ہمارے ٹویٹر سے میرے ٹویٹر سے بھی ویڈیوز ڈیلیٹ پیپلز پارٹی سے کریں، میرے پاس ابھی بھی میں نے ٹویٹ کی کہ یہ ایسا ہے کہ کیا نام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیں، عمران خان کے پاس پلان ہے، اس پلان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے تھوڑا ہمیں ٹائم چاہیے۔ ہم لوگ کہیں گے 2 سال گزر گئے تھے، 2 سال گزر گئے تھے، 2 سال کچھ بھی نہیں ہوتے باس، جو 12 سال میں نہیں کام کر سکتے ہیں وہ 2 سال والے سے کیا حساب دے رہے ہیں۔ اس کے برعکس آپ کے پی کے چلے ہم ایک کام کرتے ہیں، میں خود کے پی کے کا سیم کے پی کے جب پرویز خٹک صاحب تھے وہ آئے تھے امجد صاحب کے تعزیت کرنے آئے تھے، تو میں ان کے ساتھ تھا، میں اور معصوم تھے،
2 साल के हम पूरी करवा हमें पूरी कवरेज का सारा कुछ उनके प्लानिंग वगैरह सब आना। तो ऐसा कैसर साहब भी थे उस वक्त केपी के असेंबली के से स्पीकर थे और साथ में फोटो भी दी तीनों आए। तो जाते जाते एयरपोर्ट पे बड़े अच्छे तरीके से मिले हमें, गले मिले बड़े फर्क साहब उन्होंने कहा कि ना केपी क्या हम केपी के गए, केपी के जब हम गए ना मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ बात को इससे आइडिया हो जाएगा। जब हम केपी के गए तो एयरपोर्ट पर हम खड़े हैं 4 लड़के फोन कर रहे हैं और वो बंदा था जिसके थ्रू हमें उसने हमें इन्वाइट किया था, टिकट हमने खुद पे की, सब कुछ हमने किया था, कोई गवर्नमेंट का तो और था भी ये 13 अगस्त का हमने सोचा था हम 14 अगस्त केपी के लिए करेंगे, बल्कि नहीं सॉरी कुछ दिन पहले गए थे, ये तकरीबन 7 अगस्त की बात। तो हम खड़े थे तो मैं उसको कॉल किया तो उतनी देर में एक खटारा किस्म की ना वैगन है हालत खराब हो गई उसकी। तो वो कह रहा आज इधर आ ठीक है, हमको सोचे थे 8-10 वीडियोज आएंगी और सही होगा। ड्राइवर को बोला मैं बसो आती है नहीं ठीक है रमन आपको पता है खान साहब हैं, इन्होंने एक दिन आ गए सीएम हाउस के सामने इन्होंने लाइन देखी गाड़ी की बहुत सारी एजुकेशन बोला खड़क साहब के पास एक अपनी गाड़ी हो रही थी गाड़ी इसके अलावा कोई गाड़ी तो वहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिया 5 साल लगे चीज़ों में। आज BRT भी लगी है, जो चीज़ें लगी हैं लोगों ने बड़ी तर्ज की है वो आप देखें तो पेशावर जैसे शहर में मेट्रो बनाना बड़ा डिफरेंट काम है। जहाँ पे छोटा शहर हो कंजेस्टेड रोड हो वो सारा चल उसमें जो भी हुआ। और मैं दावत देता हूँ पीपल्स पार्टी को कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें BRT पे, आप केस करें जैसे इमरान खान में मादा था ना कम था उसने केस किया, रोज सुबह 8 बजे सुप्रीम कोर्ट ठंड हो गर्मी हो पहुंचा होता था, ठीक है अपनी वो भी स्कैनिंग भी करवाता था कोर्ट पहन के बड़े स्टाइलिश उनके मोटी वीडियोज भी चाहता था। आप भी करो केस, अगर आपको BRT में कोई कुछ नजर आ रहा है आप केस करो, रोज पहुंचो अदालत सुबह सुबह, आपको अपने घरों से नहीं निकलते हो आप अपने गाड़ियों से नहीं निकलते तो कहाँ केस करो। तो खान साहब की जहाँ तक बात इन्होंने वादा किया था कि लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी और मदीना जैसी रियासत बनेगी तो बहुत मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि मदीना की रियासत में मुसाफिर को किसी जाना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मदीना की रियासत को अल्लाह माफ करे गाली नहीं जिसको नौजुबिल्लाह गाली बनाते जा रहे हैं साथी। आप देखिएगा ये जब ट्वीट करते हैं उसमें तंजिया लिखते हैं कि मदीना की रियासत है, मदीना की रियासत हमारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपने तर्ज पे बनाई थी जो शरीयत के मुताबिक बनी, वो फलाही रियासत के मुताबिक बनी, गरीबों को कंबल तकसीम होते थे, क्या क्या नहीं होता था। हज़रत उमर फारूक जब बने खलीफा बने तो डर रहे थे, खौफ था उनके ऊपर कि मुझसे सवाल पूछा जाएगा। तो उनको किसने कहा अमीरुल मोमिनीन है, कहते हैं नहीं मैं खलीफा अबू बकर, मतलब हज़रत अबू बकर को उन्होंने ऊपर रखा, कहते हैं मैं उनका असिस्टेंट हूँ अगर उनको गलती हो। हमारे पास हम लोग उस चीज़ को गाली कराते हैं, हम लोग खान साहब पे तंज करने के लिए हमारे साथ ही और वो लोग लेते हैं जिनके अपने ऐसे स्कैंडल्स हैं इस मीडिया में इस फील्ड में कि अगर उनके स्कैंडल्स लोगों को पता चल जाए तो मैं कहता हूँ कि मुझसे ये नाम निकलना वो गवाह